بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر بات کریں گے اس عظیم ولی کامل کی جن کی خانقاہ میں آنے والا بادشاہ ہو یا فقیر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہیں سلطنت ہند کے روحانی بادشاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیں ان کی زندگی کے سنہرے واقعات اور پیغام کو سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، ہم نے کسی کو دھتکارا نہیں، جو آیا اسے اپنا لیا۔ اور یہی آپ کا مشن تھا، بے سہاروں کی مدد، غریبوں کی دستگیری اور انسانوں کے دلوں میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جگانا۔ تو یہ ہے ہمارے غریب نواز۔ تو وہاں کے راجا پرتھوی راج نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ ان فقیروں کے لیے انا ساگر کے پانی پر پہرا بٹھا دیا جائے گا، اور اس نے ہم اپنے ملازموں کو اور سپاہیوں کو پہرے پر لگا دیا۔ یہ بھی تھا یزید کا فالوور، یزید کا دماغ تھا اس کے پاس، اور جس طرح یزید نے سزا بھوگا، اس کے بربادی و تباہی پر بھی مہر لگتی جا رہی تھی۔ انا ساگر کا پانی چرند اور پرند سبھی پیتے تھے، مگر ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے 40 ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، سپاہیوں کا سخت پہرا بیٹھا دیا گیا تالاب کے چاروں طرف۔ اور جب ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید پانی لینے کے لیے انا ساگر گئے تو دیکھا کہ فوجیوں کا پہرا ہے تالاب کے چاروں طرف، اور ان لوگوں نے سختی سے پانی لینے کے لیے اس مرید کو منع کر دیا۔ مرید نے آ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سارا واقعہ بتایا۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی غیر انسانی عمل کو سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں روحانیت اور ولایت کی روشنی چمکی، اور آپ کے پیشانی مبارک سے جلال و ہیبت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور نہایت ہی پرجلال انداز میں شادی دیو کو حکم دیا کہ یہ لو میرا کوزہ، اور جاؤ انا ساگر پر، اور انا ساگر سے کہہ دینا کہ تجھے بلایا ہے معین الدین نے۔ شادی دیو سلطان ہند خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق ان کا کوزہ لے کر پہنچا انا ساگر پر، اور کوزہ کو انا ساگر کے پانی میں ڈال دیا، اور پھر کہا، اے پانی، تجھے میرے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے، چل۔ سلطان ہند عطائے رسول
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم سننا تھا کہ سارا پانی انا ساگر کا اس کوزے میں سما گیا اور اجمیر کے دوسرے تالاب اور کنویں کا پانی بھی اسی کوزے میں سما گیا۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ سارا تالاب اور کنواں سوکھ گیا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جانوروں اور عورتوں کا پاکستان میں دودھ بھی خشک ہو گیا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف دینے والا، نقصان پہنچانے والا اور پریشان کرنے والا خود پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسروں کے لیے پانی بند کر رہے تھے، وہ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر، اور خود پانی کی بند بند کے لیے ترس گئے۔ اجمیر کے سارے عوام پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے، اور فریاد لے کر راجہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور اس سے فریاد کیا کہ مہاراج بہت بڑا گجب ہو گیا ہے، یہ مسلمان فقیر تو بڑا ہی باکمال اور صاحب کرامت ہے۔ ہم نے تو اس فقیر پر پانی بند کیا تھا، مگر اس فقیر نے انا ساگر کا سارا پانی اپنے ایک مرید کے ذریعے ایک پیالے میں بلوا لیا ہے۔ اب انا ساگر کا سارا پانی اسی مسلمان فقیر کے قبضے میں ہے، اور آس پاس کے تالاب تک سوکھ گئے ہیں، اور عورتوں اور جانوروں کے دودھ تب سوکھ گئے ہیں، اور ہم سارے لوگ اس درویش کو پریشان کرنے والے ٹھوکریں کھا رہے ہیں در بدر کی۔ موت کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی اگر یہی حال رہا اور پانی نہ ملا تو راجہ پرتھوی راج نے لوگوں کی ہاہاکار مصیبت کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ تو سچ کہتے ہیں کہ ہماری ساری رعایا، ساری جنتا پانی کے بنا تڑپ تڑپ کر مر جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ راجہ بہت مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ کفار کا راجہ پرتھوی راج اولیاء کرام کے راجہ پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بھول اور بے ادبی کے لیے معافی چاہی۔ تو ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ رحمت للعالمین کے ماننے والے اور ان کے شہدائی نے راجہ پرتھوی راج سے یہ فرمایا کہ آج کے بعد تم کسی شخص پر بھی پانی بند نہیں کرو گے، اور اپنے نئے نئے ہوئے مرید شادی دیو، جو ان لوگوں کے مندر کا بہت بڑا مہنت تھا اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں بیعت کر کے مسلمان ہو چکا تھا، اسے حکم دیا
کہ یہ پانی کا کوزہ لے کر جاؤ اور انا ساگر میں ڈال دو۔ شادی دیو نے پانی سے بھرا ہوا کوزہ کو انا ساگر میں لے جا کر ڈال دیا۔ کوزہ اس وقت تک بھرا ہوا رہا جب تک کہ انا ساگر پانی سے بھر نہیں گیا۔ ہندوستان کو ہدایت بخشنے والے خواجہ غریب نواز کی جب اس روحانی طاقت اور کرامت کا چرچا پورے اجمیر اور آس پاس تک پھیل گیا تو سارے کفار و مشرکین اور خود پرتھوی راج کو بھی پریشانی ہونے لگی اور بے چینی اور اضطراب کا وہ عالم تھا اس کے کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی ہاں یہی سمجھ میں آئی تھی کہ اس کے ماں کی ہوئی بھوشیوانی کہیں سچ نہ ہو جائے۔ اس کے اپنے بنائے ہوئے دھرم کی بنیاد ہلنے لگی تھی۔ کچھ لوگوں نے راجا پرتھوی راج سے کہا کہ اے راجا، یہ جو فقیر ہمارے پوتر مندروں کے بیچوں بیچ ٹھہر گیا ہے اور اپنا ڈیرا ڈنٹا جما لیا ہے، تو اس جگہ اس مسلمان درویش کا رہنا اچیت نہیں ہے۔ اچیت تو یہ ہے کہ اس مسلمان فقیر کو اس جگہ سے کسی طرح سے بھی ہو ہٹا دیا جائے، اسے اپنے دیش سے نکال دینا ہی اچیت ہوگا۔ راجا پرتھوی راج نے کچھ مسلح سپاہیوں کو ان لوگوں کے ساتھ کیا اور سارے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مسلمان درویش کو انا ساگر تالاب کے پاس سے ہٹا کر ہمارے راج کی سیما سے باہر نکال دو۔ جب راجا کے سارے مسلح سپاہی اور پنڈتوں کی ایک بہت بڑی جماعت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ لیا اس کے تیور کو، اس کے مزاج کو، اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر، اور زمین سے ایک مٹھی مٹی کا اٹھا کر اس پر آیت الکرسی پڑھی اور اس مٹھی کو کھول کر ان بدماشوں کی طرف پھینک دیا، جس سے سارے سپاہی جو مسلح تھے اور تمام پنڈت جو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور سب کے سب اٹھ کر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرح سے دشمن اپنے ناپاک ارادے میں ناکام رہے۔ خواجہ غریب نواز کے دیوانوں، یہ بیان، یہ سلسلہ جاری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔